آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ صدر ٹرمپ نے تازہ ترین پیغام میں کہا ہے کہ لبنانی صدر جوزف اون اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے میری بات چیت کے نتیجے میں آج رات لبنان میں 10 روز کی جنگ بندی شروع ہو جائے گی۔ دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار امن کی کوششوں کو کامیاب کرنے کے لیے نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ڈان کین کو مامور کیا گیا ہے۔ یہ 10ویں لڑائی ہے جسے رکوانے کا مجھے اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر آپ پہ بین ہے، آپ پہ پابندی ہے وسعت کہ آپ گننا شروع کریں کہ چھوڑو اسے۔ ہاں پلیز 11ویں لڑائی جو ہے براہ راست امریکہ اس سے ایران سے لڑ رہا ہے، تو وہ 11ویں ہو جائے گی، وہ بھی روک سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہے۔ اور میں نے لبنانی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کو واشنگٹن آنے کی بھی دعوت دی ہے۔ آج کسی وقت اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور لبنانی صدر جوزف اون کے درمیان پہلی بار رابطے کی توقع تھی، کوئی 34 سال بعد، مگر لبنانی صدر نے عین وقت پہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو فون کیا کہ وہ فی الحال اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ اس کے کچھ دیر بعد صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کا اعلان سامنے آ گیا۔ اسرائیلی اخبار ہارٹس کے مطابق اسرائیل کو جنگ بندی کا ظاہر پیشگی علم تھا، چنانچہ آج لبنان پہ بہت بھاری دن گزرا۔ اسرائیلی فضائیہ نے طائر اور سیدون شہر کے درمیان رابطے کا آخری پل قاسمیہ بھی اڑا دیا۔ اب سے 2 گھنٹے پہلے تک اسرائیل 50 حملے کر چکا تھا۔ اسرائیلی فضائیہ 2 گھنٹے کے اندر 50 حملے کر چکی تھی جنوبی لبنان کے ٹھکانوں پہ۔ اس وقت 1 سے 1.5 لاکھ شہری جنوبی لبنان میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ 2 مارچ سے شروع ہونے والی جنگ کے نتیجے میں اب تک 10 لاکھ سے زائد لبنانی بے گھر ہو چکے ہیں اور دارالحکومت بیروت کا جنوبی ڈسٹرکٹ کھنڈر بن چکا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اب تک لبنان کے جنوب میں 22 طبی مراکز اور ہاسپٹل تباہ اور 61 طبی مراکز حملوں کے خوف سے بند ہو چکے ہیں۔ طبی عملہ اور ایمبولینسیں اسرائیل کا خاص پسندیدہ نشانہ ہے۔ طبی مراکز اور سہولتوں پہ 133 حملوں میں 88 پیرامیڈکس شہید اور 206 زخمی ہوئے ہیں۔ ہاؤسنگ سے متعلق اقوام متحدہ کے رابطہ کار بالا کرشن راج گوپال کا کہنا ہے کہ اسرائیل جنوبی لبنان میں 30 کلومیٹر اندر تک کے قصبوں اور دیہاتوں کو بلڈوز کر رہا ہے۔ غزہ ماڈل پہ گھر اور کھیت کھلیان برابر کیے جا رہے ہیں تاکہ مقامی آبادی کی واپسی ممکن نہ ہو سکے۔ اقوام متحدہ کے اہلکار کے بقول اسرائیل ڈومیسائڈ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ڈومیسائڈ بالکل زیر قبضہ علاقے کو پہلے بفر زون بنایا جاتا ہے اور پھر اس میں یہودی بستیاں تعمیر کی جاتی ہیں۔ بالکل، آئی ڈی ایف کا بھی یہی کہنا ہے۔ خارٹس میں بھی اس پر آج خبر آئی ہے کہ ہمارے لیے کامیابی کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ آج ہم نے کتنی عمارتوں کو تباہ کیا گیا ہے، لیکن اسرائیل کے لیے بھی اٹس ناٹ اے کیک واک۔ اوری گولڈبرگ صاحب جو اسرائیلی پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فضائی بمباری کرنا بلا تفریق فضائی بمباری کرنا تو اسرائیل کے لیے بہت آسان ہے، لیکن گراؤنڈ پر لڑنا قدراً مشکل، ہاں خاصا ٹف ہے۔ اچھا، لیکن کمنگ بیک ٹو جو مین خبر ہے، مین خبر یہی مین خبر تھی یار لبنان کی۔ نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں، اور اس پہ آپ مزید کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے لبنان پہ؟ نہیں وہی تاکہ میں آگے بڑھوں۔ نہیں، سیز فائر پہ تو ہم نے بات کرنی ہے جی۔ اسرائیل میں ری ایکشن بھی ہے اس پہ، جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جیروسلم پوسٹ وہاں کا جو اخبار ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپروول دیا نہیں، ہماری کیبنٹ نے واشنگٹن سے اناؤنسمنٹ کیسے آ رہی ہے، انہیں پتہ ہے کیسے آ رہی ہے، اور ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کی کیبنٹ کی ہنگامی میٹنگ ہو رہی ہے، توقع یہی ہے کہ وہاں سے ہو جائے گا پاس۔ لیکن اسرائیل کی اس طرح سے سکی ہے کہ نیتن یاہو وانٹس ٹو پش دس، آف کورس ان کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، اور اب ٹرمپ نے جس طرح سے اناؤنس کر دیا وہاں سے بیٹھ کے، پہلے یہی لگ رہا تھا کہ وہ نیتن یاہو سے کہہ رہے ہیں کہ بس اب کچھ عرصے کے لیے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کچھ عرصے کے لیے حوالہ ہاتھ رکھو، پھر دیکھیں گے بعد میں آگے جا کے۔ تو اسی لیے جو جوزف اون ہیں، جو صدر ہیں لبنان کے، انہوں نے پہلے براہ راست نیتن یاہو سے بات کرنے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا جب تک سیز فائر نہیں ہوتا میں ان سے بات نہیں کر سکتا۔ اب سیز فائر ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آپس میں بات بھی ہو جائے۔ اچھا، اب دیکھیں سیز فائر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جنگ بندی کا اعلان تو آپ نے کر دیا، لیکن کیا جنگ بند ہوگی؟
یہ ایک سوال بنتا ہے کیونکہ اسرائیل کے لیے سیز فائر کا مطلب ہے کہ آپ سیز کریں ہم فائر کریں گے. ہاں This has always been the Israeli way of war. ایک ونڈو ہے اگر مغرب سے ہمیں کام لینا ہوگا, اگر وہ واقعی جنگ بندی کرتے ہیں بے شک عارضی ہو, تو ان 10 دنوں میں ایک مختصر ٹیمپرری ونڈو آف اپرچونٹی بنتی ہے کہ آپ ایک اوور آل ایران کے ساتھ پیس ڈیل کریں. کیونکہ جب تک ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 3 اسٹیکنگ پوائنٹس ہیں میجر جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں. ایک ہے جوہری پروگرام, دوسرا ہے آبنائے ہرمز, تیسرا تھا لیبنان. رائٹ, اچھا جوہری پروگرام, آبنائے ہرمز, ان کا کنٹرول تو ایران کے ہاتھ میں ہے. لیبنان, اگر امن کی چابی لیبنان میں ہے تو لیبنان کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ نیتن یاہو کے ہاتھ میں ہے. نیتن یاہو کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ ٹرمپ کی چابی نیتن یاہو کے ہاتھ میں ہے. رائٹ. اور آپ نے کہا کہ گریٹر اسرائیل, بالکل گریٹر اسرائیل, لیکن گریٹر اسرائیل کے ساتھ نیتن یاہو کے لیے لیبنان کی جنگ یا کوئی بھی جنگ, یا ان کی جنگیں گیٹ آؤٹ آف جیل کارڈ بھی ہے. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جنگ ختم ہوگی تو توپوں کا رخ اگر لیبنان کی طرف نہیں ہے تو پھر میری طرف ہوگا, پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف ہوگا, اور کئی مقدمات ہیں نیتن یاہو. اچھا, گریٹر اسرائیل کا جہاں تک معاملہ ہے, یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ نیتن یاہو نہیں رہے گا تو یہ منصوبہ ختم ہو جائے گا. گریٹر اسرائیل جو ہے وہ جو اسرائیل کی نظریاتی بنیاد ہے, پلر ہے, وہ ہے کوئی بھی آئے نیتن یاہو کے جگہ یہ منصوبہ اپنی جگہ رہے گا. آپ کا کیا خیال ہے کہ شام کا جو جنوبی حصہ ہے وہ چھوڑ دے گا اسرائیل, یا جنوبی لبنان سے آرام سے نکل جائے گا بغیر جس طرح 2000 میں جوتے مار کے نکالا تھا حزب اللہ نے, اس کے بغیر کیسے نکلے گا؟ تو وہ الگ ہے چیز گریٹر اسرائیل, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. جنگ بندی کا قطعاً اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ جو قبضے میں آیا ہے علاقہ وہ بھی اسرائیل چھوڑ دے. وہ اسرائیل اگین لائک یو سیڈ, جب تک جوتے مار کر نہیں ان کو واپس بھیجا جاتا وہ کبھی پیچھے نہیں. اچھا, اب اگر نہیں, اگین آئی تھنک کہ ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر اور ٹائم گزارنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں اگین کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ لیبنان میں امن قائم ہوگا یا اسرائیلی پیچھے ہٹیں گے. اگین میں اسٹریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ منیمم جو ایفیکٹ ہے اس سیز فائر کا کہ ایران کو ایک فیس سیونگ ملتی ہے. ہاں کہ بھائی اب آ جاؤ بات کرو, اب آ جاؤ, کیونکہ ایران آپ کو پتہ ہے, اور اگر لاجکلی بھی ہم دیکھیں اور ایران کے ہم اسٹریٹجک لاجک کو دیکھیں, ایموشن کو سائڈ پر پھینکو اس وقت, ایران کسی بھی حالت میں حزب اللہ کو ابینڈن نہیں کرے گا. ان کی سب سے زیادہ کامیاب ایلائی ہے. شام تو چلا گیا نا, حوثیوں کا اپنا ایجنڈا بھی ہے اور ان کے اپنے بھی مقاصد ہوتے ہیں, حزب اللہ کے بھی ہیں, لیکن حزب اللہ اور ایران کا ایجنڈا بہت کلوزلی ٹائڈ ہے. تو وہ تو انہوں نے کرنا نہیں تھا. اس جنگ بندی کا اعلان سے, اور شاید اعلان ہی کافی ہے ایران کے لیے ٹو ایکچولی سٹ ڈاؤن اینڈ ورک. دوسری جانب ہم نے کیا دیکھا ہے, کل فیلڈ مارشل پہنچے ہوئے ایران, آج وہ کہاں ہیں؟ وہ ختم امبی ہیڈ کوارٹرز پر, خاتم الانبیاء ایرانی فوجی ہیڈ کوارٹر میں آج ہی انہوں نے اسپیکر باقر قالیباف سے بھی گفتگو کی ہے. وزیر اعظم آپ کا ایک سعودی عرب میں تھے, آج دوحہ میں تھے, اور اب وہ ترکی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں, شاید پہنچ گئے ہیں. ترکی میں بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ میٹنگ ہونے والی ہے اگلے 2-3 دنوں میں, اس پر بھی بات کرتے ہیں. تو اب یہ جو کلاسک شٹل ڈپلومیسی ہو رہی ہے نا یہاں پر شاہ زیب, ہاں اٹس ناٹ وہ فون اٹھانے والی ڈیموکریسی, اب اس سے نا ڈپلومیسی اس سے 2 ہاتھ آگے کی بات ہو رہی ہے. اتنے جو کام ہو رہے ہیں, آئی تھنک اٹ از آل ہیڈنگ ٹوورڈس, امید ہے ہماری کم از کم, a comprehensive peace agreement. اور لیبنان کی سیز فائر کو سے لیبنان کو کوئی چین نہیں, وہاں پہ کوئی ان کو ریلیف نہیں ملنے والا, ایک امید بندی ہے, اس سے یہ ایک امید بندی ہے. اور بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ کافی ہلچل ہے, ویزا اپلیکیشن چل رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں کنفرم نہیں ہو سکتی اس وقت. فار ناؤ اٹ از ڈیفینیٹلی ون اسٹیپ فارورڈ. اب صرف 2 سٹیکنگ پوائنٹ ہیں کہ جو انرچ یورینیم ہے اس کی ملکیت کس کے پاس ہو, اور جو 5 سال کے لیے انرچمنٹ پہ پابندی ہو یا 20 سال کے لیے اسے طے ہونا ہے, اور آبنائے ہرمز پہ ایران کا جو اسٹریٹجک کنٹرول ہے اس کی شکل کیا ہو. صرف یہ 2 چیزیں اگر شارٹ بالکل ہو گئی ہیں, ان پہ اگر سمجھوتا ہو جاتا ہے تو مانو باقی چیزوں پہ بھی سمجھوتا ہو جائے گا. یہ واحد فیکٹر تھا لیبنان کا
ہاں جو ایران کے ہاتھ میں نہیں. اب لبنان کی وجہ سے ایران میز پہ آرام سے میز پہ آ سکتا ہے ایٹ دا ویری لیسٹ ایز اے فیس سیونگ. جی شاہ زیب کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو سیز فائر ہے اس میں لبنان کے پاس نیگوشیٹ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، زیرو. مطلب اللہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ لبنان کی جو بیروت میں جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں، اور ابھی بھی جو پلیج ہوا ہے اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ ایران حزب اللہ سے کہے کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، آپ کی طرف سے جواز نہ ملے تو سیز فائر چلتا رہے گا. باقی یوزلی یہ ہوتا ہے سیز فائر میں کچھ لے کچھ دے ہوتا ہے نا. یہ تو ایک بہت ہی ون سائڈڈ سچویشن ہے جس میں لیبنیز اکانومی جو ہے وہ تباہ حال ہے، ان کی آرمی جو ہے وہ بہت کمزور ہے، ان کے پاس کوئی ایز سچ اختیار نہیں ہے. تو لیکن اگر جنگ بندی ہوئی ہے تو یہی امید کی جا سکتی ہے کہ حزب اللہ اپنے ہتھیار فی الحال ڈال دے تو شاید یہ اسرائیل سے بھی حملے بند ہو جائیں. حزب اللہ اگر چپ بھی ہو جائے نا تو حماس تو غزہ میں چپ ہے نا، روزانہ 8-10 لوگ مر رہے ہیں. اسی طرح اسرائیل کے حملے جاری رہیں گے مگر جنگ بندی بھی جاری رہے گی غزہ ماڈل پہ مجھے لگ رہا ہے. ایک وقفہ لے لیں. تو امریکہ میں ان کے جو وزیر جنگ ہیں وہ بہت سخت بیانات دے رہے ہیں، ان پر کرٹیسزم بھی بہت ہو رہا ہے کیونکہ ایک جگہ انہوں نے بائبل کو بھی غلط کوٹ کر دیا اور فکشن کا کوٹ ڈال دیا. یار دیکھو یار، سوچو یار. ہاں اینی وے اس پہ بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ایک اور بیان سامنے آیا جو کہ ان کے جو سینٹ کام کے چیف ہیں، ان کے جو فوجی کمانڈرز ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ جو ہمارے ارادے ہیں یہ بہت سخت ہیں. آبنہ ہرمز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جب سے ہم نے ناکہ بندی کی ہے ایک بھی وہاں سے جہاز نہیں گزرا، بلکہ سینٹ کام نے یہ دعویٰ کیا آج کہ ہم نے 14 ویسلز کو وہاں سے واپس جانے پہ مجبور کیا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو سیٹلائٹ کے ذریعے اس پورے صورتحال کو مانیٹر کرتی ہیں ویب سائٹس، الجزیرہ نے بھی اس پہ رپورٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ڈیٹا ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے کہ ان 3 دنوں میں دراصل 30 سے زائد کارگو اور شپس جو ہیں وہاں سے نکلے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 14 جو ہیں ان میں وہ آئل گیس کیمیکل ٹینکرز تھے، 13 جو ہے وہ سامان بردار یعنی کہ کارگو کنٹینرز تھے، اور 4 جو ہیں وہ بلک کارگو کے شپس جو ہیں انہوں نے اسٹریٹ آف ہارموز کو کراس کیا ہے. جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق جو 14 جہاز تھے وہ امریکہ کی سینکشنز لسٹ پہ بھی تھے، اس کے باوجود بھی وہ وہاں سے گزرے ہیں. اور 7 ایسے تھے جو ایران کی بندرگاہوں سے نکلے اور اسٹریٹ آف ہارموز کو کراس کر گئے. تو یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ان میں سے کوئی 7 جہاز ایسے تھے جو چین کی طرف جا رہے تھے اور 6 ایسے جن کا تعلق ایران سے تھا. تو آن دا گراؤنڈ جو سچویشن ہے وہ یہ ہے اسٹریٹ آف ہارموز کی. امریکہ کے جو دعوے ہیں جو روز سامنے آ رہے ہیں وہ ایک طرف، لیکن ہمیں زمین پہ حقائق ایک دوسری پکچر دکھا رہے ہیں. ہاں بالکل. اور آف دا گراؤنڈ حقائق یہ ہیں کہ ہیزگت صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کامیابی سے جاری ہے. اب تیل نہیں ہے اس میں، اسلحہ، گولہ بارود، جوہری مواد، لوہا، اسٹیل اور ایلومینیم وغیرہ بھی اس دائرے میں آ گئے ہیں ناکہ بندی کے. اچھا، ایک ایرانی ہے اہلکار، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ناکہ بندی کا شور مچا رہے ہیں یہ امریکی، یہ صرف اپنا دل بہلا رہے ہیں کیونکہ ایران کی جو زمینی سرحد ہے وہ ہے 6000 کلومیٹر اور 5 ملک بشمول سینٹرل ایشیا اور روس اس کے ہمسائے ہیں. لہٰذا ناکہ بندی کا مطلب کہاں سے، مطلب ہماری سمجھ میں کم از کم نہیں آ رہا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. یہ ناکہ بندی پتہ ہے کیا ہے؟ وہ جو ایئرپورٹ پہ وہ گاڑی نہیں ٹیسٹ کرتے، وہ جو اینٹینے والی جو چیز ہے نا، وہ بس یہ نکل جاؤ. مجھے بھی یہ ویسے ہی لگ رہی ہے. ہاں، میرا خیال ہے اس طرح کی ناکہ بندی جاری رہنی چاہیے. یہ تو تاحیات جاری رہے. اچھا، سبق یہ ملا پچھلے 2-3 دن کی جو خبریں سن کے کہ آپ علماء کرام سے ایک حد سے زیادہ نہ الجھیں. ٹھیک ہے. اب پوپ سے الجھ گئے اپنے ٹرمپ صاحب، نائب صدر حالانکہ وہ خود بھی کیتھولک ہیں وہ بھی الجھ گئے. اچھا، پوپ اس وقت ہیں کیمرون کے دورے پہ، افریقی ملک جو کیمرون ہے اس کے دورے پہ ہے. آج بھی انہوں نے بہترین باتیں کی ہیں. مثلا انہوں نے اپنے وعظ میں کہا ہے کہ اس دنیا کو، نام نہیں لیا انہوں نے، اس دنیا کو مٹھی بھر ظالم تباہ کر رہے ہیں. جنگی دیوتا اس حقیقت سے آنکھیں چرا رہے ہیں کہ بربادی میں ایک لمحہ لگتا ہے اور تعمیر میں زندگی کھپ جاتی ہے.
ہلاکت خیزی اور تباہی کے لیے اربوں ڈالر میسر ہیں، مگر تعلیم، صحت اور بحالی کے لیے وسائل کی کمی کو بہانہ بنایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ظاہر ہے انہوں نے اور بھی باتیں کی۔ اینگلیکن چرچ جو ہے، چرچ آف انگلینڈ، اس کی سربراہ آرچ بشپ آف کنٹربری سارا مولائی، انہوں نے کہا جی پوپ کی جانب سے قیام امن کے راستے میں جو رکاوٹوں کی بات کی گئی ہے، میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ اچھا، اب یہ بھی آپ بتا دیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ دیکھیں پہلے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کارڈنلز اور آرچ بشپس کیتھولک، ہاں، وہ تو ظاہر ہے کہ پوپ کی حمایت کریں گے۔ اینگلیکن چرچ ایک پروٹسٹنٹ چرچ، بالکل، اور اینگلیکن چرچ بنی یہ اس لیے تھی کیونکہ وہ جو بادشاہ ہنری تھا وہ اس کو طلاق نہیں اختلاف ہو گیا، اجازت نہیں ہو رہی تھی، اختلاف ہوا تو اس نے کہا کہ یار میں اپنی چرچ بنا دوں گا، اس سے میں اجازت لے لوں گا۔ تو اینی وے یہ چلتی رہی ہے، بٹ پوائنٹ از کہ ایک لحاظ سے یہ اپوزنگ فرقے ایک لحاظ سے، مطلب باقاعدہ جنگیں ہوئی ہیں، ایسی کیا بات ہے۔ یہ بھی چل رہا ہے، ابھی تک ہم نے رشین آرتھوڈاکس سے یا گریک آرتھوڈاکس سے ہم نے کچھ نہیں سنا۔ آ جائے گا، رشین سے تو پکا ہے، رشیا سے تو پکا ہے۔ اچھا، امریکن سینٹ میں بھی ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اپوزیشن میں اس وقت امریکہ میں، اس کا جو بیس ہے یا جو عام کارکن ہے، جو تازہ سروے ہوا ہے 2-3 دن پہلے، 75% جو ورکرز ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو فی الحال اسلحے کی فراہمی روک دی جائے۔ 75% بلینکٹ۔ اچھا، اس کا ریفلیکشن جو ہے سینٹ میں دیکھنے میں آیا ہے۔ انہوں نے بارنی سینڈر صاحب جو ہیں ہمارے دوست، انہوں نے قرارداد پیش کی کہ 132 D9 کیٹرپلر فوجی بلڈوزر، جس سے کہ غزہ کو برابر کر دیا گیا ہے، وہ ان کی 132 کی کھیپ وہاں جا رہی ہے، اس کو روک دیا جائے، یہ انہوں نے قرارداد پیش کی۔ ظاہر ہے کہ ریپبلکنز کی اکثریت ہے، قرارداد مسترد ہو گئی، مگر اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس قرارداد کے حق میں جو 47 ڈیموکریٹ سینیٹرز ہیں ٹوٹل اسٹرینتھ میں، اس میں سے 40 نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیے کہ ہاں بلڈوزرز نہیں جانے چاہیے، جبکہ ایک اور قرارداد پیش کی گئی کہ اسرائیل کو جو 1000 پاؤنڈ کے جو بم ہیں ان کی فراہمی معطل کی جائے۔ اس قرارداد کے حق میں بھی 36 ڈیموکریٹ سینیٹرز نے ووٹ دیے۔ اچھا، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے سال جو بلڈوزروں کی برآمد روکنے کے بارے میں قرارداد آئی تھی سینٹ میں، اس میں صرف 29 جو ڈیموکریٹ سینیٹرز نے ان کی حمایت کی تھی۔ اس ایک سال کے عرصے میں 11 مزید ہو گئے ہیں، ٹوٹل 47 میں سے 40۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹرینڈ وہاں کیسے چینج ہو رہا ہے۔ The wind is shifting۔ ایک وقفہ لے لیں۔ تو انٹرنیشنل جو حالات چل رہے ہیں اس پر تو ہم بات کرتے ہی ہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ذرا نظر ڈالیں گے کہ ہمارے یہاں جو امپیکٹ آ رہا ہے ایران کی جنگ کا، اس سے ہم کیسے نمٹ رہے ہیں، نمٹ سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ملک میں جب پچھلے چند برسوں میں بجلی کی قیمتیں بہت اوپر چلی گئیں، یہاں پہ لوگوں میں پریشانی تھی، تو ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک اچھا امپیکٹ یہ آیا کہ لوگوں نے خود بخود سولر کی طرف رجوع کیا، اور یوں پاکستان جو ہے ایک بہت ہی سکسیس سٹوری کے طور پہ ابھرا، ایک ایسا ملک جہاں پہ ریپڈ سولرائزیشن ہوئی، ہم نے مسئلے کا حل خود ڈھونڈ نکالا۔ اب جبکہ تیل اور ڈیزل کی قیمت بھی جو ہے وہ بہت تیزی سے اوپر گئی ہے اور شاید لگتا نہیں ہے کہ جلدی نیچے بھی آئے گی، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کرائسس میں بھی ایک اپرچونٹی چھپی ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان اب تیزی سے الیکٹرک وہیکلز کی طرف جا سکتا ہے۔ ہمارا یہ ایک ایسپریشن جو ہے کئی برسوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس طرف ہم تیزی سے جا نہیں سکے۔ عزیر یونس واشنگٹن بیسڈ اینالسٹ ہیں، ان معاملات کو دیکھتے ہیں، ان پہ لکھتے ہیں۔ ان کا حال ہی میں ڈان میں ایک پیس چھپا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے اور سرکار کو اور ہمارے لوگوں کو اس طرف رجوع کرنا ہوگا تاکہ ہمارا امپورٹڈ فیول پر انحصار کم ہو۔ عزیر اس وقت ہمیں واشنگٹن سے جوائن کر رہے ہیں۔ عزیر، آپ نے اپنے پیس میں ظاہر پالیسی کی بھی کی، جو نیشنل الیکٹرک وہیکل پالیسی ہے 2025 اور 30 کی، ساتھ ہی آپ نے یہ بھی بتایا کہ گورنمنٹ نے سبسڈیز دینے کی بھی بات کی ہے۔ تھوڑا آپ بتائیں گے کہ یہ جو کرائسس ہے موجودہ، اس سے کتنا پالیسی لیول پہ ایک مائنڈز ول بی فوکسڈ کہ ہم اس کو اب ایکسلریٹ کریں، کیونکہ اب عوام میں بھی اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ شکریہ بہت بہت۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ فوکس اور کانورزیشن آلریڈی کسی حد تک ہو رہی ہے، اور اس کرائسس سے پہلے بھی جو پالیسی آئی
पावर मिनिस्ट्री ने आपको याद होगा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिजली के टैरिफ्स में भी कमी की थी कुछ महीनों पहले। तो इस पे डबल डाउन होगा और होना चाहिए, स्पेशली इन द अपकमिंग बजट साइकिल। और उसकी अगर डबल डाउन हुकूमत करे भी ना, तो पाकिस्तान में पिछले 20-30 साल में 2 एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर ट्रांजिशन अवाम ने खुद की। आपको अगर याद हो कि 2007-8 के क्राइसिस से पहले जब एनर्जी प्राइस शॉक पाकिस्तान और दुनिया भर में आया था, तो पाकिस्तान में लोगों ने सीएनजी लगाना शुरू कर दिया था। एज सच उसकी सिर्फ पॉलिसी इतनी ज़्यादा नहीं थी, सीएनजी स्टेशंस आ रहे थे, लेकिन लोगों ने खुद जो है लैंड क्रूज़र से ऑल्टो तक सीएनजी सिलेंडर्स लगाए और पाकिस्तान में एक ट्रांजिशन हुई टू सेव मनी। उसके बाद रूस की जंग और यूक्रेन की जंग के अंदर जो एनर्जी शॉक आया, उसके बाद सोलर का आपने एक बूम देखा बॉटम अप, जो आज पाकिस्तान को अरबों डॉलर बचा रहा है इन द मिड्स ऑफ दिस क्राइसिस। कुछ महीने पहले लोग बड़ा कंप्लेन कर रहे थे कि सोलर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पाकिस्तान में, आज वही सोलर पाकिस्तान को जो है वो बचाए बैठा है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को इस पर फोकस करना चाहिए बजट में, और अगर करेंगे तो ना सिर्फ आपको एनर्जी ट्रांजिशन और आपकी जो इंपोर्ट फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम होगी, बल्कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में और छोटे शहरों में जो आलूदगी बढ़ रही है एमिशंस की वजह से, उस पर भी बहुत हद तक कंट्रोल पाया जा सकेगा, जिससे शहरियों की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। अच्छा उज़ैर, प्राइमरीली जो है ये एक इकोनॉमिक आर्गुमेंट है, राइट? क्लाइमेट चेंज वाला जो मामला है वो उसका एक ज़िमनन एक अच्छा उसका इफेक्ट आएगा। एक सिर्फ वजाहत कीजिएगा कि अगर इस तरफ जाना है तो सोलर एनर्जी पे इन्हिसार होगा ना, क्योंकि अगर हमारे यहाँ जो वैसे जो ग्रिड की बिजली है वो भी तो बहुत महंगी है। फिर देखें, ग्रिड की बिजली महंगी है, और उसे अगर आप देखें कि वो क्यों महंगी है, तो एक बड़ी वजह कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, क्योंकि आपकी डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई है। तो अगर आप डिमांड बढ़ाएंगे थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वो जो पर यूनिट स्प्रेड है फिक्स्ड कॉस्ट का, बिलखुसूस कैपेसिटी पेमेंट्स का, वो स्प्रेड होता रहेगा, तो ओवरऑल एवरेज टैरिफ खुद ही कम होने लग जाएगा, क्योंकि आप फुली यूटिलाइज करेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। दूसरी चीज़ दिमाग में रखने की ज़रूरी है कि अगर आपके पावर प्लांट्स इंपोर्ट एनर्जी पे चल भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल एलएनजी पर हैं या इंपोर्टेड कोल पर हैं, दे आर मच मोर एफिशिएंट यूजर्स ऑफ एनर्जी एज अपोज टू आपकी 70 सीसी की मोटरसाइकिल या आपका पुराना रिक्शा। तो अगर आप होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट इन योर इलेक्ट्रिसिटी मिक्स फिर भी ट्रांजिशन करते हैं टुवर्ड्स ईवी, तो आपके पैसे बचेंगे, क्योंकि यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम एन इनएफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी टू अ मच मोर एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अच्छा उज़ैर, अब जब मैं अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सोचता हूँ तो मेरे जहन में आता है BYD और इस तरह की बड़ी गाड़ियाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो नीड है पाकिस्तान में वो तो 2 व्हीलर्स को इलेक्ट्रिक करने की है ना, क्योंकि ज़्यादातर मेरा ख्याल है कि पर कैपिटा अगर आप देखा जाए पेट्रोल तो सबसे ज़्यादा मोटरबाइक्स ही होती हैं, और सबसे ज़्यादा शायद पेट्रोल का मेरे पास आदाद शुमार नहीं है, मे बी यू कैन करेक्ट मी, वो भी मोटरबाइक्स में ही होता है। अब जाहिर है कि सोलर के साथ हम एक हद तक कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन 4 पैनल्स का खर्चा और एक पूरी व्हीकल का खर्चे में काफ़ी फ़र्क है, राइट? और ईवीज़ अभी भी कदरन एक्सपेंसिव हैं। तो मैं सब्सिडी का लफ्ज़ नहीं यहाँ पर इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी किस किस्म के इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं कि लोग, अगर हम सिर्फ 2 व्हीलर्स की बात करें, कि लोग इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की तरफ जाएं? जी, और ये मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा था, और आर्टिकल जो लिखा था वो 2 साल पहले किताब लिखी थी, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो जो मैंने रिसर्च उस वक्त की थी और लोगों से फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी बात की थी, तो उनका रिकमेंडेशन विच आई एग्री विद एज वेल, वो ये था कि पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल हर साल 1000 अरब रुपए से ज़्यादा का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जो कि आप इस शो पे बात कर चुके हैं कि पेट्रनेज के लिए इस्तेमाल होता है, जी MNAs को दे दो, MPS को दे दो। उसका अगर आप छोटा सा चंक भी जो है वो निकाल के एक क्रेडिट बैक स्कीम में ले जाएं, जहां आप प्राइवेट सेक्टर को बैंक्स के थ्रू इंसेंटिवाइज करें कि जी आपने लोन्स देने हैं फॉर कैपिटल परचेसेस ऑफ 2 and 3 व्हीलर्स, रिक्शा और मोटरसाइकिल। तो उससे आपके पास एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, बिकॉज बैंक्स कैन क्रिएट मोर मनी आउट ऑफ एन इनिशियल फंड। वो पैसा जो है आप 2 तरफ इस्तेमाल करें। नंबर 1 कि आप ज़ीरो इंटरेस्ट पेमेंट्स पे नहीं, बल्कि लो इंटरेस्ट पेमेंट्स पे
انہیں ایکسیس دیں لونز کے لیے ٹو پرچیز دوز موٹر سائیکلس. اس سے دو چیزیں ہوں گی, ایک آپ کا پیسہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے, دوسرا ان لوگوں کو جن کے پاس آلریڈی فائنینشیل انکلوژن اور کریڈٹ ایکسیس نہیں ہوتا ان کی کریڈٹ ہسٹری بننا لگے گی, وچ از گڈ فار یور اکانومی. نمبر 1. نمبر 2, جب آپ اس طرح کی ٹرانزیشن کریں گے اور فنڈ دیں گے تو دین دا پرائیویٹ سیکٹر بوتھ ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل وہ پروجیکٹ کر پائے گا کہ آپ کے ملک میں انکریمنٹل ڈیمانڈ کتنی آنے لگی ہے موٹر سائیکلز کی اور رکشاز کی. چین میں اس وقت ایکسیس کیپیسٹی ہے, آپ پالیسی پوزیشن لے سکتے ہیں کہ پہلے سال میں فار ایگزامپل ہم الاؤ کریں گے فلی بلٹ یونٹس, لیکن بائی ایئر 2 and 3 you have to increasingly go towards assembly and local sourcing of the materials, which is what India has done, many other countries have done. This is how they build their industries. تو یہ اگر آپ پورا پلان لے کے چلیں تو میرے نزدیک نہ صرف آپ کی کریڈٹ ایکسیس بڑھے گی لوگوں کے لیے اور ان کو انسینٹو ملے گا ٹو پروکیور دس تھنگ, لیکن آپ کی پوری ماڈرن موبلٹی ایکو سسٹم بنے گا جو کہ جڑا ہوا ہوگا ایک انوویٹو فریم ورک کے ساتھ اور مینوفیکچرنگ ایکو سسٹم کے ساتھ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. گفتگو جاری رہے گی. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. جی, تو ہم بات کر رہے ہیں الیکٹرک وہیکلز کی پاپولیرٹی پہ. عزیر یونس ہمارے ساتھ ہیں. عزیر, ایک بہت بڑا فیکٹر جو لوگوں کو اس جانب جانے سے روکتا ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں چارجنگ سٹیشنز کا فقدان ہے, اور یہ ایک بیک آف دا مائنڈ یہ ایک بات ہوتی ہے کہ اگر آپ اس پہ آ جائیں گے اور چارج نہیں کر پائے تو آپ پھر کہیں پھنس جائیں گے. اس حوالے سے گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ جو انیشل تھرسٹ تھا حکومت پاکستان کا کہ چارجنگ سٹیشنز کی جو بجلی کی ریٹ ہے اس پہ کمی لائی جائے گی, وہ بالکل صحیح تھرسٹ تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو گیپ رہ گیا ہے وہ یہ کہ چارجنگ انفراسٹرکچر جو ہے وہ پبلک یوٹیلیٹی کے طور پہ بنانا چاہیے, ورکنگ ود دا ڈسٹریبیوشن کمپنیز ٹو بلڈ اٹ آؤٹ اراؤنڈ میجر تھروفیئرز. اس کے لیے اگین جو میرا ویو ہے وہ یہ کہ آپ کا جو پروونشل اور فیڈرل لیول کا جو PSDP ہے اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے, اور اسے استعمال ان جگہوں پہ کرنا ہے جہاں ایکچوئل ڈیلی لوگوں کو بینیفٹ ملے. فار ایگزامپل پچھلے کئی سالوں میں ہم نے دیکھا کہ جی امپورٹ ڈیوٹی کم کی جاتی تھی تو وہ مہنگی آڈی ای ٹرانس کے لیے کی جاتی تھی یا 4 ویلر الیکٹرک انفراسٹرکچر کے لیے کی جاتی تھی. آپ نے وہاں سے ہٹ کے 2 ویلر اور 3 ویلرز کے لیے یہ انفراسٹرکچر بنانا ہوگا, اور پاکستان میں اگین یہ ماڈل موجود ہے کہ جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا ایز اے حکومت کہ آپ نے CNG کنزمپشن کو بوسٹ کرنا ہے اپنی سیونگز کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت آپ کے پاس گیس بہت زیادہ تھی, تو آپ نے پورا ایک انفراسٹرکچر بنایا اور سکسیزفلی بنایا. تو اسی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے, اسی کیس اسٹڈی کو استعمال کرتے ہوئے چارجنگ انفراسٹرکچر بھی بالخصوص 2 اور 3 ویلرز کے لیے بنایا جا سکتا ہے. بالکل. اچھا, ایک بہت ایک عوامی قسم کا سوال ہے عزیر. جمعے کو ہمیں کالز آتی ہیں, لوگ مختلف ٹاپکس پر بات کرتے ہیں. تو ایک دفعہ ہم بات کر رہے تھے الیکٹرانک وہیکلس کی, تو ہمیں کال آئی, وہ کہہ رہے تھے کہ سر آپ مطلب یہ تو بجلی پہ چلیں گے, میرے یہاں تو 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو اب مانا کہ obviously پہلا تو فوکس بڑا میٹروپولیٹن سینٹرز ہوگا, لیکن یہ بھی تو ایک باٹل نیک ہے نا ہماری جو بجلی کا, جو مانا کہ بجلی بہت ہے لیکن ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں بڑے مسئلے ہیں ابھی, بالخصوص بڑے شہروں سے باہر جو ہے یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہاں EVs ریولوشن کہاں سے آئے گا. جی بالکل, یہ 100% ایک ایشو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر پاکستان میں ٹرانزیشن بالخصوص بڑے شہروں کے باہر دیکھیں تو جب ایگریکلچر بجلی کے ریٹ بڑھ گئے تھے تو لوگوں نے ٹیوب ویل پہ سولر پینل لگا دیا. تو پاکستان میں ایک بہت بڑا باٹم اپ ریولوشن آیا ہے سولر اڈاپشن کا, بالخصوص رورل پاکستان کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جہاں لوگوں نے اپنے تئیں دیکھا اپرچونٹی اور دیکھا کہ وہ پیسے بچا سکتے ہیں سولر لگا کے, تو پاکستانیز ول انوویٹ, کیونکہ جب اسکیرسٹی ہوتی ہے کسی بھی ملک میں تو وہ خود انوویٹ کرنے لگ جاتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے اس کی سولر ریولوشن ایک ایسے موقع پر, ایسے کراس روڈز پہ کھڑی ہے جہاں سے آپ EV اڈاپشن بڑی تیزی سے بڑھا سکتے ہیں. اور ہاں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے الیکٹریسٹی گریڈ کے جو ایشوز ہیں, ٹرانسمیشن لاسز ہیں, سرکولر ڈیٹ ہے, وہ ختم ہو گئے, لیکن آپ نے کریٹیولی اگر سوچنا شروع کیا تو یہ ایک نیا پیئنگ کسٹمر مل سکتا ہے ڈسکوز کو, جس سے سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. چلے تو ایک تیر میں 3 شکار ہو رہے ہیں. اچھا عزیر, مثال بنانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ میں اگر چاہتا ہوں کہ آپ پیاز نہ کھائیں تو میں تو پیاز کھانا ترک کر سکتا ہوں نا, تبھی آپ کو شاید میں نصیحت بھی کر سکوں. جو حکومت کے بس میں کام ہے وہ تو وہ کر سکتی ہے. مثلا یہ جو میٹرو سسٹم ہے جیسے لاہور میں ہے یا کراچی میں ہے یا ایون پشاور میں, اس پہ اگر یہ لاگو کرنا شروع کر دیں تو اس کو دیکھا دیکھی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا انٹر سٹی ٹرانسپورٹ ہے
انہیں بھی پتہ چلے گا کہ یار یہ لاگت میں بھی فرق آ رہا ہے پیٹرول اور بجلی کی اور یہ جو ای وی وہیکل ہیں اس کے حوالے سے. تو کیا یہ بطور نمونہ حکومت کو کر دینا چاہیے یا نہیں؟ 100% کر دینا چاہیے, کل کر دینا چاہیے تھا. اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ بسز کی الیکٹریفیکیشن کے ساتھ ساتھ جو سینٹرل میٹرو بس پلیٹ فارم ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیشنز ہیں وہاں پہ چارجنگ انفراسٹرکچر لگانا شروع کر دیں. بالکل, جہاں لوگ اپنی موٹر سائیکل چارج کر سکیں, رکشہ چارج کر سکیں, کیونکہ یہ تو آپ کی آرٹری پہ بنا ہوا ہے نا آلریڈی سسٹم, تو اس پہ تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ وہاں سے شروع کریں گے تو بہت جلد لوگ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے اس کو. بہت 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 شکریہ عزیر. یونس ہمارے ساتھ تھے. یار کہا جاتا ہے نا نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن, نیسیسٹی از آلسو دا مدر آف انوویشن. اور ایک اسکیم آئی ہے میرے دماغ میں, اب اس کی فزکس میں نہیں جانتا, لیکن آپ پیسے بچا بھی نہیں سکتے, آپ پیسے بنا بھی سکتے ہیں. آپ فرض کریں کہ کوئی ٹائر کی دکان ہے, وہاں پر آپ 5 پینل لگا دیں سولر, اور ایک وہاں پر ایک چھوٹا سا چارجنگ یونٹ لگا دیں جو کم از کم 22. یہی ہوگا. اچھا, یہ فار ایگزامپل سپر ہائی وے پہ اگر وہی بات ہوئی نا انسینٹیوائز کی, سپر ہائی وے کی کڑھائی لوگوں کو بڑی پسند ہے, ہاں نا. اب اگر کڑھائی کی دکان میں وہ ایک بندہ ایک اپنا چارجر لگا دے تو ساری ٹریفک وہیں آئے گی نا, ای وی والی, آتے آتے وہ کڑھائی بھی کھا لیں گے. اور کچھ جو پیٹرول پمپس ہیں, پیٹرول پمپس پی ایس او وغیرہ, وہ سب سے پہلے تو ان کو لگانا چاہیے نا. یہ بھی تو مطلب ان کے پاس آپشن ہو کہ جی آپ پیٹرول بھروا لیں یا آپ چارج کروا لیں. ہاں ہو سکتا ہے. اور دیکھیں یہ اگین یہ کوئی فیوچرسٹک باتیں نہیں ہو رہی, بیکاز دا فیوچر از ناؤ. اور ہم نے سولر میں کر کے دکھایا ہے, آئی تھنک ہم الیکٹرانک وہیکلز میں بھی کر کے دکھا سکتے ہیں. شاہزیب, اینی لاسٹ ورڈز؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے, آپ نے زبردست آئیڈیاز دیے ہیں. لیٹس سی, میرا خیال ہے سرکار جو کرے گی تو کرے گی, عوام خود ہی جو ہے نا اس طرف جانا شروع ہو گئے ہیں اور جا رہے ہیں. ہاں بالکل, مطلب میرے یہاں سولر لگا ہوا ہے, اگر میں نے دیکھا نا کہ اپنی گلی میں 2-3 ای ویز گھوم رہی ہیں تو میں کہوں گا یار بھائی میں آپ کو چارج کر سکتا ہوں. اچھا, جب سے سولر پینل لگنے شروع ہوئے ہیں لوگوں نے نا گیلری میں چھتیں نہیں بنوانے سے اعتراض کیا, وہ سولر پینل کی چھت بنا کے اس کے نیچے آرام سے چھت کا خرچہ بھی بچا ہوا ہے, بجلی کی بجلی آ رہی ہے. یار I love it. واہ واہ واہ, 2 in 1, ایک ٹکٹ میں 2 مزے. یہ بہت اچھا ایک نوٹ ہے, خوشگوار نوٹ ہے. اسی پہ پروگرام میرا خیال ہے بند کر دیں. ہاں, اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہو. کل جمعہ ہے, کل آپ تشریف لائیے گا, ہم آپ کی باتیں سنیں گے. خدا حافظ.